سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مرتبہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگو حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تو سب کچھ ہونا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ایک شیشی آپ کو دی جاتی ہے، کانچ کی شیشی ہے، اس کے اندر مٹی رکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کیسی مٹی ہے؟ فرمایا یہ میدان کربلا کی مٹی ہے جہاں آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور اس مٹی کو آپ رکھ دیں، آپ کے جانے کے بعد یہ واقعہ رونما ہوگا۔ آپ نے وہ مٹی رکھ دی اور آپ نے فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا یہ مٹی، اس کی نشانی یہ ہے کہ جس دن یہ خون بن جائے گی میرا نواسہ اس دن شہید ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا، اور امام حسین کو بھی ان باتوں کا پتہ تھا۔ اب وہ یہاں سے صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور اسی طرح اور بہت سارے اکثر صحابہ کرام جو ان کو روک رہے ہیں، جانے سے منع کر رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، لیکن اس کے باوجود وہ جا رہے ہیں۔ اور پھر مشورہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، اور وہ ان کو بھیجا جاتا ہے سفیر بنا کر، اور کوفہ والے خطوط لکھتے ہیں اور جی آپ نے مدینہ کے اندر آپ نے بیعت نہیں کی یزید کی، اس نے اپنا نمائندہ بھیجا تھا، آپ گورنر کے پاس نہیں گئے، یہاں تو جی دین کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں، یہاں تو پامال کیا جا رہا ہے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ صحابہ کرام نے جو جانتے تھے، صاحب فراست تھے، کوفہ والوں کے مزاج سے واقف تھے، انہوں نے روکا۔ تو بہرحال مشورے کے اندر یہ بات طے ہوتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے، وہ تشریف لے جاتے ہیں، سفیر بن کے جاتے ہیں۔ اور جب مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر پہنچتے ہیں، ان کا بہت زبردست قسم کا استقبال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے۔ بشیر بن نعمان وہاں پر گورنر ہیں، اور وہ بڑے ٹھیک آدمی تھے، نیک آدمی تھے، بہرحال ان کی بات میں ٹرانسفر کرا دی جاتی ہے۔ دوسرا گورنر آتا ہے ابن زیاد، اور وہ بہت بڑا ظالم آدمی ہے، یزید کا ایجنٹ تھا۔ تو بہرحال یہ روانہ ہوئے کہ مسلم بن عقیل نے بھی خط لکھا، انہوں نے کہا حالات بڑے اچھے ہیں، آپ کو دنیا پکار رہی ہے، آپ تشریف لائیں۔ راستے میں اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال وہ وہاں پہنچے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور راستے میں جب اطلاع ملی، چونکہ راستے میں بھی لوگ بستیوں کے، یہ نواسہ رسول تھے، کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے، لوگ ان کے ساتھ مل گئے، بہت بڑا لشکر۔ تو مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی، وہاں مشورہ ہوا واپس جانے کے لیے۔ ان کے ورثاء کھڑے ہو گئے مسلم بن عقیل کے، انہوں نے کہا جی ہم تو قصاص لیں گے، آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم آگے جائیں گے۔ تو ان کی بھی رگوں میں خون تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے فرمایا میں بھی جاؤں گا، آپ جاتے ہیں میں کیوں نہیں جاؤں۔ آپ بھی گئے۔ اب یہاں سے وہاں اس منزل سے آگے یہ مسلم بن عقیل کا قصاص لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے میدان کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں حر بن یزید آتا ہے، اور وہ آپ کے حالات دیکھتا ہے، آپ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، بعض تبعیض ہوتی ہے، پھر خط لکھا جاتا ہے، پھر دوبارہ خط آتا ہے۔ بہرحال پھر آگے نکل پڑے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، یہی حر بن یزید جو یزید کا بیٹا تھا، یہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہوا، اس نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اسی لیے آج ہم کہتے ہیں گالیاں دینے والوں سوچ کے گالی دو۔ اگر یزید کے باپ کو گالی دیتے ہو تو یہ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، قرآن لکھنے والا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پہ یہ گالی کہاں جاتی ہے، جس کے ہاتھ پہ امام حسن نے بھی بیعت کی، امام حسین نے بھی بیعت کی، دونوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس سے کمانڈر سے یہ کہا، کیس بن سعد سے کہا کہ کیس ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کرو، ہاذا امامی، یہ ہمارا امام ہے، ہمارا مقتدا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ تو امام حسین، امام حسن اور وہ ان کا کمانڈر، یہ سارے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہاتھ کے اندر ہاتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ باپ کو گالی دیتے ہیں تو یہ گالی کہاں جاتی ہے؟ اگر آپ بیٹے کو گالی دیتے ہیں تو یہ گالی کہاں جاتی ہے کہ اس کے بیٹے، یزید کا بیٹا جو حر ہے،
یہ امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور ان کے لشکر میں شامل ہوتا ہے اور ان کی طرف سے شہید ہوتا ہے۔ آج بعض لوگ چاکنگ کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں جی نسل یزید پہ لعنت، نسل فلاں پہ لعنت، نسل فلاں پہ لعنت، خاندان یزید پہ لعنت، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ خاندان یزید پہ لعنت بھیجو گے تو یہ لعنت کہاں جائے گی؟ نسل یزید پہ لعنت بھیجو گے تو یہ لعنت کہاں جائے گی؟ ہم کیا کنعان کے کرتوت دیکھ کر ہم اس کے باپ نوح علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں؟ تو گالی دینا اگر یہ عبادت ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا مزاج ہے، تم کرو جو کرتے ہو، لیکن یہ گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح کسی سے پوچھا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے تو کیا جی یزید کو گالی دینا جائز؟ آپ نے فرمایا شیطان کو دن میں کتنی گالیاں دیتے ہو؟ شیطان کو آدمی دن میں گالیاں دینا شروع کر دے، اس دی ماؤ دی، اس دی فلانی دی، اس دی پیڑو دی، اس دی دادی دی، اس کی فلاں کروں، فلاں کی فلاں کروں، تو کیا یہ انسان کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم دیوبندی بریلوی سب ہم ان کے مقلد ہیں، بر صغیر کے اندر ان کی تقلید کرنے والے اکثریت کے ساتھ لوگ موجود ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نہ اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہ لعنت اللہ کہتے ہیں۔ سکوت کا جو حکم دیا ہے یہی اسی کے اندر، اسی احتیاط کے اندر زندگی گزاری جائے تو بہتر ہے۔ مجھے ان لوگوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے جو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر اس کو بڑھاتے ہوئے اوپر جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ اوپر پہنچانا بھی جائز نہیں ہے، اگر یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے کہ جی اس نے کچھ نہیں کیتا، اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ بھائی جس کے دور اقتدار کے اندر یہ کام ہوتا ہے، جنرل مشرف نے لال مسجد پر بمباری نہیں کی، لیکن جنرل مشرف کے حکم پر وہاں بمباری ہوئی ہے، اس کی حکومت میں ہوئی ہے۔ لیکن آج بھی لال مسجد کا سانحہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم جنرل مشرف کو کوستے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ تو بہرحال اس کی حکمرانی تھی، اس کی حکومت تھی، کل خدا اس سے ضرور پوچھے گا۔ تو یہ ہماری بھی یہ دعا ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہو، ہمارا حشر سیدنا حسین، سیدنا امام حسین اور ان کے حواریوں کے ساتھ، ان کے اصحاب کے ساتھ ہو۔ تو بہرحال وہ میدان کربلا کے اندر تشریف لے گئے، دین کی آبیاری کے لیے انہوں نے خون دیا، صرف اپنا نہیں، اپنے بچے کٹوائے معصوم۔ اور یہاں بھی مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے بھی تھے، جس کا نام ابو بکر تھا، جس کا نام عمر تھا، جس کا نام عثمان تھا، جس کا نام عباس علمدار تھا۔ آج عباس علمدار کے جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ایک نام رکھنے کی وجہ سے ابو بکر کا جھنڈا نہیں اٹھایا جاتا۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ان کے جھنڈے بھی تو لگاؤ، ان کے جھنڈے بھی اٹھاؤ، ان کا نام بھی لو، ان کے تذکرے بھی کرو، جبکہ تمہاری کتابیں تو ان کا تذکرہ کرتی ہیں، لیکن تمہارے ذاکروں کی زبان پہ ان کے نام کیوں نہیں آتے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی حقیقت کو، اس کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے، اسلام پر، اسلامی حدود پر ہمیں غیرت کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔